پروردگار کا حکم رہے گا اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو پیغمبر آیا کرتے تھے، جو رسول آیا کرتے تھے، جو اللہ کے منتخب کردہ بندے آیا کرتے تھے، ان کے آنے کے سلسلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. اور پھر وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے میں ان کی امت کے اوپر ڈال دی کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرے نبی کو پیدا کرتا، دوسرے رسول کو، دوسرے پیغمبر کو بھیجتا. لیکن جب نبی اکرم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مہر نبوت لگا دی اور نبوت پر ختم ہونے کی مہر لگا دی. اور آپ نے فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے راستے کو بند کرنے والا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور میری امت کے بعد اب کوئی دوسری امت دنیا کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ جو کام میں کر رہا ہوں اب میری امت کے اوپر اس کام کو ڈال دیا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، ایک ایسی امت بنایا ہے جو تم معتدل راستے پر رہو گے، معتدل طریقے پر رہو گے. نہ تو زیادہ تمہارے اندر افراط ہم نے پیدا کیا اور نہ زیادہ تفریط پیدا کی ہے، بلکہ تمہیں معتدل امت بنایا ہے اور قیامت تک تم چلتے رہو گے. اور پھر چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے اور یقیناً ہم اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر اس انسان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے سینہ ٹھوک کر کے کہنا چاہیے کہ ہاں میں خیر امت ہوں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا میں غلام ہوں. مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا ہے. اور ہم خیر امت کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، سب سے زیادہ محبت جن سے اللہ کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور ان کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہوا. نبی اکرم علیہ السلام 63 سالہ زندگی دنیا میں گزار کر کے تشریف لے گئے، اور 40 سال جب زندگی آپ کی گزر گئی تب حکم ملا کہ نبوت کا اعلان کی. 23 سالہ قلیل مدت کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی کہ جس جماعت نے دنیا کے اندر دین اسلام کو پہنچا کر کے دم لیا. آج ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا صدقہ اور ان کی ہمتوں کا صدقہ ہے، اور ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا ذریعہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اسلام اور مسلمان زندہ ہے. اگر صحابہ اس عظیم کام کو لے کر کے دنیا کے اندر نہ نکلتے تو جس خطے کے اندر تھے بس وہی خطہ مسلمانوں کا ہوتا، اور اس کے آگے کوئی دنیا کے اندر مسلمان نہ ہوتا.
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے وہ پابندی بھی ختم فرمائی کہ جو پابندی پہلے پیغمبروں میں تھی کہ کسی کو کسی ایک بستی کے لیے پیغمبر بنایا گیا، کسی کو کسی ایک خاص امت کے لیے پیغمبر بنایا گیا، کسی کو کسی ایک خاص علاقے کے لیے پیغمبر بنایا گیا، لیکن جب باری آئی آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ساری پابندی ختم کر دی اور کہا محمد الرسول اللہ اب سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے پیغمبر۔ آپ نے 23 سالہ قلیل مدت کے اندر صحابہ کی ایک بڑی جماعت تیار ہے، جس جماعت نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیا یہ خدا کے بندے تھے یا کوئی کیا تھے، کس انداز سے انہوں نے قربانیاں پیش کی دین کے لیے اور اپنا سارا کچھ قربان کر کے اسلام کو اور مذہب اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور ان کی محنتوں کی اور ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے۔ اور بہترین امت کیوں بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی کی سے روکتے ہو اور بھلائی کی رغبت دیتے ہو، بھلائی کی طرف لاتے ہو۔ جب تک یہ کام دنیا کے انسان کرتے رہیں گے، مسلمان یہ کام کرتے رہیں گے کہ بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس وقت تک اس دنیا کے نظام کو باقی رکھوں گا، اور جس دن اس دنیا کے اندر بھلائی کی رغبت دینے والے ختم ہو جائیں گے اور برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، پروردگار کہتا ہے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اس دنیا کو نیست و نابود کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ حوصلہ ہمارے اور آپ کے اندر رکھا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ایمان کی حالت کی پہچان وہ خود کر سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر وہ کسی برائی کو دیکھے اور اس میں دم ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، سمجھو کہ اس کے ایمان میں طاقت ہے، اس کا مضبوط ایمان ہے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر تو پھر زبان سے اس چیز کو برا کہے تو اس کے نیچے آ گیا ایمان، پہلے درجے سے دوسرے درجے پر اس کا ایمان آ گیا۔ اور اگر اس کے اندر اتنی جرات بھی نہیں ہے کہ وہ زبان سے روک سکے تو کم سے کم کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ وہ برائی کو اپنی دل سے برا سمجھے۔ آپ نے فرمایا یہ تیسرے درجے پر آ گیا ہے ایمان۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے اندر گھٹاؤ اور بڑھاؤ بھی ہوتا ہے، اونچ اور نیچ بھی ہوتی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جتنا تم اللہ کے قریب جاتے رہو گے، جتنا اللہ کے بندوں کو اس کے قریب لاتے رہو گے اور جتنا ایمان پر عمل کرتے رہو گے اتنا ہی اللہ کے قریب تمہارا ایمان تمہیں لے جاتا رہے گا، اور جتنا اپنے آپ کو اللہ سے دور لے جاؤ گے اتنا ہی ایمان کے اندر تمہاری کمزوری آتی جائے گی۔ آج ہم نظر دوڑائیں اپنے اوپر، میں بھی نظر دوڑاؤں، آپ بھی نظر دوڑاؤں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں دنیا کے اندر جنم لے رہی ہیں، لیکن برائی کو روکنے کے لیے نہ ہمارے ہاتھ میں طاقت، نہ ہماری زبان میں طاقت، نہ ہمارے دل کے اندر طاقت۔ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہم میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ منع کر سکے کہ بھئی یہ مت برا مت کر۔ یہ ایمان کے نچلے درجے کی علامت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور جب اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، خیر امت ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خیر امت بن کر کے رہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر نچلے طبقے کی زندگی گزار رہا ہوں
تو کم سے کم محنت کر کے دوسرے درجے پر آ جاؤں، اور اگر دوسرے درجے کی زندگی گزار رہا ہوں تو پھر تیسرے درجے پر ہائی فائی زندگی میری گزر جائے، اس لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کرتے تو اپنے ایمان کے تعلق سے محنت نہیں کرتے، جس ایمان کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ ایمان اگر تمہارا باقی رہ گیا تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت کے اندر، جس میں بے شمار نعمتیں پروردگار نے رکھ رکھی، اور یہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کیونکہ اس پروردگار کا احسان ہے کہ ہم بے شمار نعمتیں دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انہیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو کھا اور پی رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایمان کی دولت کو بچا کر کے لے جائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کے بدلے میں وہ جنت عطا فرمائے گا جس کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہونے کے لیے اللہ نے لقب بھی بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی رغبت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام ایسا ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں کہ ساتھ کوئی ایک آدمی اس کام کو کرے گا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اگر وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر طاقت ہے برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کے اندر طاقت ہے وہ برائی کو زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس برائی کو دل سے برا سمجھے۔ اور یہ دوستو دنیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں جس کی بدولت ہم اور آپ آج زندہ ہیں، ہمارے اور آپ کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے، جس کی بدولت آج ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، یقیناً یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کوئی کسی حیثیت سے کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی مدارس کی لائن سے کر رہا ہے، کوئی مساجد میں خطابت کر کے اس کے کام کو انجام دے رہا ہے، کوئی تصنیف کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی قلم کے ذریعے کر رہا ہے، اور کوئی جماعت اور تبلیغ میں جا کر کے کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے، ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے جماعت کے کام کو بین کر دیا ہے۔ یہ تو بیکار لوگ ہیں، ان کو کہیں جانے نہیں چاہیے، ان کو سعودی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ سب افواہیں ہیں، یہ افواہیں ہیں۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا میں نے ایک کلپ سنا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اس کو بین کیا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سب سے پہلے اس چیز کی آواز ہمارے ہندوستان کے اندر اٹھی کہ ہندوستان سے جماعت کا کام شروع ہوا ہے، لہذا ہندوستان میں جماعت کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو بین کر دینا چاہیے۔ اور آپ نے اور ہم نے خوب دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر کہ جماعت والوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا، لیکن اس کے بعد ایک انصاف اور عدل کا ترازو بھی ہندوستان کے اندر قائم ہے جسے کورٹ کہا جاتا ہے۔ جب کورٹ نے پھٹکار لگائی اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، بے وجہ اور بغیر کسی ثبوت کے جماعت والوں کو بدنام کیا ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ آج دنیا کے اندر شور مچا ہوا، لیکن میرے دوستو اس شور مچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو اور کوئی نہ رکنے والا ہے انشاءاللہ، یہ کام اور بڑھتا جائے گا۔ لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جنہوں نے بین کیا ہے انہوں نے وہ بین کو کیوں مانگ کی ہے، اور جماعت والے کرتے کیا ہے اس چیز کو سمجھانا ہے۔ جماعت والوں کا کام صرف یہ ہے کہ جو اللہ سے روٹ کر کے غیر اللہ کی طرف چلا گیا مسلمان، مسجد کو چھوڑ کر کے شراب خانوں کی طرف چلا گیا مسلمان،
مسجد کو چھوڑ کر کے ناچ گانوں کی طرف چلا گیا مسلمان، اس کی پکڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو بہلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے اس خدا کو چھوڑ کر کس راستے پر جا رہا ہے، آجا ہمارے ساتھ اس خدا کے سامنے جھک جا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور پھر لوگ یہ بھی افواہیں اڑاتے ہیں کہ جماعت میں جانے کے بعد پیسے ملتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے خود کہا، ہلوانی میں جب میں تھا تو مجھ سے کہا بھائی مولانا ایک بات بتائیں، جب انسان 3 دن لگانے جاتا ہے اور 3 دن کے لگانے کے بعد پھر وہ جس بھی مسجد سے تعلق رکھتا ہے مکمل نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے اور جماعت والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کون سی پھونک مارتے ہیں وہ، یا اسے پیسے یا لالچ دیتے ہیں؟ میں نے اسے یہ سمجھایا، میں نے کہا دیکھو جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور اگر آپ کو کوئی سمجھائے کہ یہ غلط کام ہے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں میں غلط کام کر رہا تھا اب تک، تو آپ اس کام کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر جو دکھایا گیا ہے اس پر آ جائیں گے اور پھر کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ جماعت کے اندر لوگوں کو لے جا کر کے یہی سمجھایا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہے، اس رب کو ٹھکرا کر کے ہم غیر اللہ کے دروں پر جا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے جس نے پیدا کیا ہے ان کو بھی اور ہم کو بھی ہم اس خدا سے مانگنا چاہیے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ جماعت کے اندر لے جا کر کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں صحیح معنی میں صحیح طریقے سے پوری نماز یاد نہیں ہوگی، منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کر کے کرنا، کتنے لوگ ہوں گے؟ لیکن جماعت میں لے جانے کے بعد وہ نماز صحیح کراتے ہیں، پہلے سامنے والا خود سناتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو لے گیا اپنے ساتھ، تو پہلے میں آپ کو اپنی نماز سناؤں گا، بعد میں آپ سے سنوں گا۔ جب آپ کے کہیں غلطی ہوگی تو آپ مجھے ٹوکیں گے، اور اگر میرے کہیں غلطی ہوگی تو آپ مجھے ٹوکیں گے اور میں آپ کو ٹوکوں گا۔ جماعت میں لے جا کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے اس دین کے لیے، جس دین کے نام، جس دین کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان کہلا رہے ہیں، اس دین کے لیے انہوں نے کس قدر قربانی دی۔ جماعت میں لے جا کر کے نماز یاد کرائی جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 10 صورتیں صحیح معنی میں صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوں، بے شمار لوگ ایسے لوگوں سے بھی ہمارا سابقہ پڑا ہے دوستو، جھوٹ نہیں بول رہا، جنہیں کلمہ تک یاد نہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑا ہمارا جو مندر میں جا کر کے جو ان کے یہاں پرساد بٹتا ہے اس کو تبرک سمجھ کر کے کھا رہے تھے، ایسے لوگوں سے بھی سامنا پڑا، اور پورا گاؤں کا گاؤں مسلمان کہلا رہا جی۔ لیکن جماعت والوں کو آج جو بین کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے یہ ایک نحوست ہے۔ آج جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کو محمد بن سلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ محمد تو بڑا پیارا نام ہے میرے نبی کا، اس منحوس نے جو کام کیے ہیں اس کے کاموں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، اور انشاءاللہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ ایک طرف تو وہ بین کر رہا ہے دین کے کام کرنے والوں کو کہ صاحب جماعت نہیں آنی چاہیے، اور ایک طرف فلمی دنیا کو بلا کر کے اور ناچ گانے کرا رہا ہے۔ اس کا کھلا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی عقل سلیم کو چھین لیا ہے اور اس کی پکڑ آ چکی ہے اور یقیناً آئے۔ لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف توجہ دینا بات پتہ ہے۔ ہمیں دوستو یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور ہم سے قیامت کے اندر سوال ہوگا، یقیناً ہوگا، یہ ہر انسان کا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا اور آپ۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم جماعت میں نہیں جاتے ہیں بھلے سے نہ جائیں،
لیکن کسی امام کے ساتھ بیٹھ کر، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر، کسی حافظ کے ساتھ بیٹھ کر، کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز صحیح کریں، اپنا قرآن صحیح کریں، دین کی باتیں سیکھیں، تاکہ ہم صحیح معنی میں سچے مسلمان بن سکیں، سچے مسلمان بن سکیں۔ ایک عالم صاحب نے بیان فرمایا کہ جماعت والوں کو اگر تم جماعت میں نہ جاتے ہو مت جاؤ، لیکن برا بھی نہ کہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر کے اور روانہ کیا ہے کہ جاؤ لوگوں کو دین سکھاؤ۔ آج اسی ترتیب پر یہ چل رہا ہے، اسی راستے پر لوگ چل رہے ہیں کہ جاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کوئی فنڈنگ کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی پیسہ نہیں دیتا، یہ سب افواہ ہے۔ خود اپنا وقت نکالتے ہیں، کوئی 40 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی 3 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سال بھر کے لیے نکلتا ہے۔ میرے دوستو، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان اور اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر کے جو سامان آپ دیکھتے ہیں نا، وہ سامان لیے پھرتے ہیں، کس کی خاطر؟ یہ ہمارے اور آپ کی خاطر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر لیے پھرتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ صحیح معنی میں اپنے نبی اور اپنے رسول کو جاننے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔